سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورتل القرآن ترتیلا. آج ہم حروف مدہ کے متعلق بات کریں گے کہ حروف مدہ کسے کہتے ہیں، جو کہ قاعدہ کے اندر بھی جو ہے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے، لیکن نہ سمجھنے کی وجہ سے قاعدہ پڑھنے کے بعد بچے جو ہے وہ ناظرہ صحیح نہیں پڑھ سکتے ہیں، اور اکثر جو غلطی ہوتی ہے قرآن پاک کے اندر یا تو شد کی ہوتی ہے اور یا پھر حروف مدہ کی غلطی ہوتی ہے. تو حروف مدہ کی پہچان جو ہے وہ بہت ہی ضروری ہے. اگر حروف مدہ کی پہچان نہیں ہوگی تو یا تو حرف جو ہے ایک حرف کم پڑھا جائے گا یا ایک حرف زیادہ پڑھا جائے گا. یہ بڑا نقصان ہے. قرآن پاک کے اندر تحریف آ جاتی ہے اور معنی میں رد و بدل جو ہے ہو جاتا ہے. تو اس کا سیکھنا جو ہے بہت ضروری ہے. تو اب ہم نے حروف مدہ کو پہچاننا ہے کہ وہ کتنے ہیں قرآن پاک کے اندر، اور اس کا پڑھنے کا طریقہ جو ہے وہ کیا ہے. تو مد کا معنی ہے، پہلے ہم نے مد کا معنی جو ہے پہچاننا ہے کہ مد کہتے کس کو ہیں. مد کا معنی ہے لمبا کرنا، دراز کرنا. یہ نہیں کہ قرآن پاک میں جس حرف کو مرضی ہے اس کو جو ہے لمبا کر لیں، کھینچ لیں، اس کی آواز کو دراز کر لیں، یا مرضی ہے جہاں جو ہے آواز کو لمبا کرنا ہے تو ادھر آواز آپ لمبا نہ کریں، آواز کو دراز نہ کریں. تو ایسا جو ہے نہیں ہو سکتا، بلکہ ایسا کرنے سے جو ہے معنی غلط ہو جائے گا اور ایک یہ غلطی ہے. اب ہم نے جو ہے یہ پہچان لیا کہ مد کا معنی ہے لمبا کرنا، دراز کرنا. تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ وہ کتنے حروف ہیں جن کو حروف مدہ کہا جاتا ہے. تو وہ ٹوٹل جو ہے وہ 3 ہیں. الف ہے، واو ہے اور یا ہے. الف، واو، یا. حروف مدہ 3 ہیں، الف، واو، یا، لیکن ان کی پہچان جو ہے وہ الگ الگ ہے. الف کے لیے شرط الگ ہے، واو کے لیے الگ ہے، یا کے لیے الگ ہے. ایک شرط جو ہے ان میں جو تینوں میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ساکن ہونا. یہ خود جو ہے کیا ہوں گے؟ حروف مدہ خود کیا ہوں گے؟ ساکن ہوں گے. ساکن کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر سکون ہوگا. اس طرح دال کی طرح جو بنا ہوتا ہے اس کو سکون کہتے ہیں. جس حرف کے اوپر سکون ہو تو اس کو ساکن کہتے ہیں. تو جو تینوں میں ایک چیز پائی جاتی ہے وہ ساکن ہونا ہے کہ ان کے اوپر زبر زیر پیش نہیں ہوگی، یا دو زبر دو زیر پیش نہیں ہوگی، بلکہ یہ ساکن ہوں گے. اس کے بعد ان سے جو پہلا حرف ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے. خود تو یہ ساکن ہوں گے حروف مدہ، لیکن پہلے حرف کو ہم دیکھیں گے کہ پہلے والے حرف پر کیا ہے. تو پہلے والے حرف ان الف سے پہلے زبر شرط ہے. الف سے پہلے زبر شرط ہے. واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر. الگ الگ جو ہے تینوں کے لیے شرط ہے. آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ الف کے اوپر میں نے جو ہے نا سکون نہیں ڈالا، واو کے اوپر میں نے سکون ڈال دیا، یا کے اوپر بھی میں نے سکون ڈال دیا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اب اس کی وجہ بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی وجہ کیا ہے. اگر میں نے الف کے اوپر سکون ڈال دیا تو یہ حمزہ ہو جائے گا. الف کے اوپر سکون نہیں ہوتا، الف کے اوپر یا نیچے کچھ نہیں ہوتا. الف جو ہے وہ خالی ہوتا ہے. الف کہتے ہی اس کو کہ اس کے اوپر کچھ بھی نہ ہو، نہ اوپر ہو نہ نیچے کچھ بھی نہ ہو، نہ سکون ہو، نہ زبر ہو، نہ زیر ہو، نہ پیش ہو، نہ دو زبر نہ دو زیر نہ دو پیش، کچھ بھی نہ ہو. اس کو کہتے ہیں الف. تو اس لیے میں نے الف کے اوپر سکون نہیں ڈالا، لیکن کہتے ہیں اس کو بھی الف ساکن کہتے ہیں. ساکن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ خود کچھ نہ کر سکے. اس کے اوپر سکون ڈالا ہوا تو نہیں، لیکن الف کو پھر بھی ساکن کہتے ہیں کہ الف بذات خود کچھ نہیں کر سکتا، اپنے سے پہلے والے حرف کے تابع ہوتا ہے. پہلا حرف اس کو چلانے والا ہوتا ہے.
تو الف سے پہلے زبر ہوگی تو الف پڑ جائے گا. مثال کیا ہے؟ جیسے قال، قال میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ الف سے پہلے زبر ہے اور زبر کی آواز کو ہم نے کھینچا، تو یہ کھینچنا ہے، یہ جو کھینچنا ہے یہی جو ہے نا الف کی آواز ہے. قال ایک الف کی مقدار کے برابر. تو اب مقدار کے بارے میں جو ہے نا آپ کو مثال جو ہے نا سمجھانے کے لیے اس کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ اس طرح کھلی انگلی اس کو آپ آہستہ سے جو ہے نا بند کر لیں، یا کھلی یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لیں. کھلی انگلی کو آہستہ سے بند کر لیں یا بند انگلی کو آہستہ سے کھول لیں، تو تقریباً اتنا ٹائم لگتا ہے. تو باقی اس کو آپ سیکھیں گے تو آواز سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کو کتنا کھینچنا ہے. تو یہاں جو ہے نا صرف قال، اب تھوڑا سا آواز کھینچے تو الف پڑا گیا. یہ مثال ہو گئی الف مدہ کی. اس کے بعد واو مدہ کی مثال کیا ہے؟ جس طرح پڑھتے ہیں اعوذ، اعوذ، یہاں جو ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، وہاں الف سے پہلے زبر تھا. یہاں واو خود کیا ہے؟ ساکن ہے اور پہلے والے حرف پر پیش ہے، تو یہ ہوا واو ساکن، واو مدہ ہو گیا. وہاں الف مدہ ہو گیا، الف سے پہلے زبر ہے، الف مدہ کہیں گے اس کو. اور یہاں جو ہے واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو اس واو کا نام ہو گیا واو مدہ. مد کا معنی ہے کہ لمبا کرنا، اور واو مدہ کا مطلب کیا ہوا کہ وہ واو جس کی آواز کو کھینچا جائے گا، اور کھینچنا بھی اپنی مرضی سے نہیں، ایک الف سے زیادہ بھی نہیں کھینچنا اور ایک الف سے کم بھی نہیں کھینچنا. اگر ایک الف سے کم آپ کھینچیں گے تو حرف جو ہے وہ کم ہو جائے گا، اور اس طرح ایک الف سے اگر زیادہ آپ کھینچیں گے تو پھر بھی غلطی ہے، ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا. یہ ہو گئی واو مدہ کی مثال. اس کے بعد یا مدہ کی مثال جو ہے جس طرح فی، یا ساکن سے پہلے زیر، فی، یا پھر ہم پڑھتے ہیں رحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رحیم. اب رحیم میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یا خود کیا ہے؟ ساکن ہے، اور یا ساکن سے پہلے والے حرف کے نیچے زیر ہے. تو اب یا ساکن سے پہلے زیر کی آواز کو ہم نے ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا. ایک الف سے زیادہ کھینچیں گے تو پھر غلطی ہے، ایک الف سے کم کھینچیں گے پھر بھی غلطی ہے. تو کتنا کھینچنا ہے؟ ایک الف کی مقدار کے برابر اس کو کھینچنا ہے. آپ خود اندازہ کر رہے ہوں گے کہ یہی غلطی جو ہے نا اکثر لوگ جو ہے نا کرتے ہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں ثواب کی نیت سے، لیکن یہ غلطی ان کی عام ہے. تو یہ تین جو ہے نا حروف مدہ ہو گئے، الف، واو، یا. مقدار ان کی کتنی ہو گئی؟ ایک الف کی مقدار، مقدار ایک الف، ایک الف سے زیادہ نہیں کھینچنا. تو یہ تو حروف مدہ کی پہچان کے متعلق ہو گیا کہ حروف مدہ تین ہیں اور ان کی پہچان جو ہے وہ الگ الگ ہے. اس کے بعد دوسری بات اس میں جو ہم نے پہچانی ہے کہ حروف مدہ جو ہے وقف میں حروف مدہ ہی پڑھے جائیں گے. جس طرح بھی ابھی قال لفظ ہے، ہم وقف کریں گے تو، یا دوسری جو ہے نا مثال آپ کو جو ہے نا یہاں میں بتاتا ہوں کہ کہیں ہم پڑھتے ہیں اچھا یعنی آپ کو زبانی بتایا دو میں، جس طرح فی ہا لفظ ہے تو وہاں آخر میں الف جو ہے وقف میں بھی فی ہا ہی پڑھا جائے گا. یعنی یہ مطلب نہیں کہ فی ہا کر کے آپ پڑھ لیں، وقف میں بھی حروف مدہ اسی طرح پڑھے جائیں گے، یعنی اس میں کمی نہیں ہوگی. ایک بات تو یہ ہو گئی کہ حروف مدہ وقف میں
اسی انداز سے پڑھے جائیں گے، اور مقدار اس کی 1 الف ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے پہچاننا ہے کھڑی حرکات۔ کھڑی حرکات جو ہے وہ کیا ہے؟ آپ مثلا کہ یہ با ہو گئی، با کے اوپر کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان کو کیا کہتے ہیں؟ کھڑی حرکات۔ ان کو کھڑی حرکات کہتے ہیں۔ کھڑی حرکات جو ہے نا کیوں لکھی جاتی ہیں؟ یہ عربی رسم الخط میں جو ہے بعض جگہ کھڑی حرکات لکھا جاتا ہے، اس طرح مالکی۔ اب مالکی میں جو ہے نا الف لکھنے کے بجائے کھڑا زبر ڈال دیا۔ اب وہاں جو ہے نا الف آپ نہیں ڈال سکتے، کیونکہ یہ رسم الخط جو ہے جس طرح قرآن پاک اترا ہے، نازل ہوا ہے، اسی طرح جو ہے نا اسی رسم الخط میں جو ہے لکھا جائے گا۔ حالانکہ مالک جو ہے وہ الف کے ساتھ بھی لکھا جاتا ہے، لیکن وہاں کھڑا زبر ڈالا جائے گا۔ تو کھڑی حرکات جو ہے ان کی آواز سیم جو ہے حروف مدہ کی طرح ہے، اور حروف مدہ کے اندر وہ شامل ہیں۔ کھڑی حرکات کی مقدار بھی 1 الف ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ تو کھڑی حرکات اور حروف مدہ ان کی مقدار 1 الف ہے۔ تو یہ جو ہے نا آج ہم نے جو ہے پہچان لیا کہ حروف مدہ جو ہے وہ کتنے ہیں اور ان کا پڑھنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ تو یہ چیز ہم نے جو ہے آج اللہ کے فضل و کرم سے جو ہے نا پہچانی۔ تو کل انشاءاللہ جو ہے نا ہم نے حروف لین کے متعلق جو ہے پڑھنا ہے، حروف لین کتنے ہیں اور وقت کی صورت میں حروف لین کو کس طرح پڑھا جائے گا۔ تو آج کی ویڈیو میں جو ہے نا ہم نے دیکھ لیا کہ حروف مدہ اور کھڑی حرکات ان کو کس طرح پڑھنا ہے، ان کی پہچان کیا ہے، اور عام طور پہ لوگ جو ہے وہ ان میں جو ہے نا غلطی کرتے ہیں۔ تو ان کی پہچان ہونے کے بعد انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی۔ اور ایک بات ہو رہا ہے کہ بعض لوگ جو ہے حرف مدہ کو کھینچنے کے ساتھ ساتھ اس سے پہلا حرف جو ہے اس کو بھی کھینچ لیتے ہیں، تو یہ بھی غلطی ہے۔ پہلے حرف مدہ سے پہلے جو حرف ہے اس کو نہیں کھینچنا، صرف حرف مدہ کو کھینچیں گے۔ تو امید ہے کہ تمام باتیں جو ہے نا جو حروف مدہ کے متعلق ہوئی ہیں وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو مزید انشاءاللہ آگے جو ہے جو بات ہوئی انشاءاللہ پھر اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ تو ہم دیکھیں گے اور سمجھیں گے انشاءاللہ۔ والسلام۔